بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں افسانے کا ذکر چل رہا ہے۔ اس کے پہلے میں نے افسانے کے معنی اور مفہوم آپ کو بتائے۔ اب اس کے بعد کچھ افسانے کے فن اور اس کے اجزاء ترکیبی پر گفتگو ہو جائے۔ اعلیٰ ترین افسانہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کسی نفسیاتی کیفیت پر رکھی جائے۔ مختصر افسانہ ایک نثری قصہ ہے جس کے پڑھنے میں آدھا گھنٹے کا وقت لگے، یا یہ کہ مختصر افسانہ کسی شخص کی زندگی کے سب سے اہم اور دلچسپ موقع کو ڈرامائی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ مختصر افسانہ کسی ایسے واقعے کا بیان ہے جس میں ابتدا ہو، درمیان ہو، خاتمہ ہو۔ افسانہ میں کہانی کہنے کا اسلوب یا انداز ہی افسانہ کی تکنیک کہلاتا ہے۔ افسانہ نگار راوی یا تماشائی کی حیثیت سے بھی لکھ سکتا ہے، خود افسانے کا ایک کردار بھی بن سکتا ہے، یا کسی کردار کی زبانی کہانی کو بیان کر سکتا ہے۔ پریم چند نے افسانے کے فن پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا، ایک ناقد کا کہنا ہے کہ تواریخ میں سب کچھ واقع ہوتے ہوئے بھی حقیقت نہیں ہوتی، اور افسانوی ادب میں سب کچھ تمثیلی ہوتے ہوئے حقیقت ہوتا ہے۔ پریم چند کے مطابق حقیقت سے خالی افسانہ ممکن یا تفریح کا باعث ہو، لیکن اس سے ذہنی سیری نہیں ہوتی۔ یہ بھی درست ہے کہ ہم افسانوں میں واعظ و پند نہیں جاتے، لیکن فکر کو جلا دینے کے لیے طبیعت کی صالح میلانات اور دماغ کے حسین خیالات کو زندہ کرنے کے لیے کوئی محرک ہم ضرور چاہتے ہیں۔ وہی افسانہ کامیاب ہوتا ہے جس میں ان دونوں میں سے تفریح اور ذہن و شعور کو جلا دینے والی ایک چیز ضرور حاصل ہو۔ پروفیسر قمر رئیس کا خیال ہے کہ مختصر افسانہ کا فارم مغرب میں متعارف ضرور ہوا، لیکن یہ کوئی قدیم کلاسیکی صنف نہیں ہے، بلکہ صنعتی انقلاب کی روشنی مغرب کے معاشرہ میں جیسے جیسے پھیلنا شروع ہوئی، ادب میں حقیقت پسندی کے رجحانات بھی پنپنے لگے۔ پریس کی آزادی کے ساتھ رسائل اور اخبارات نکلنا شروع ہوئے، تو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے اور قارئین کی دلچسپی اور ذوق ادب کی تسکین کی خاطر مختصر کہانیاں لکھی جانے لگیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں انگریزی اور یورپ کے دوسری زبانوں میں شائع ہونے والی ایسی تحریریں حقیقت پسند افسانوں کی پیشرو کہلائیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی ابتدا میں افسانوی ادب میں درج ذیل تحریریں شائع ہو رہی تھیں۔ ان تحریروں کو جاری 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دوسری زبانوں سے ترجمے۔ نمبر 2، تمثیلی افسانے۔ نمبر 3، مختصر قصے۔ نمبر 4، مختصر افسانے۔ جدید افسانے سے قریب قرار پائے وقار عظیم کے مطابق افسانہ نے 19ویں صدی سے اب تک جو درجہ حاصل کیا ہے، اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں تمام اصناف کے مقابلے میں اس صنف نے زیادہ ترقی کی اور زیادہ مقبول ہوئی۔ افسانوں کی تکنیک کی جب بات آتی ہے تو ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تکنیک کیا شے ہے۔ تکنیک ایک یونانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی یہ طریقہ کار کے ہیں۔ ادب میں لفظ تکنیک کو عموماً طرز تحریر یا قدرت بیان کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا تکنیک افسانہ نگار کے عمل میں وہ طریقہ کار ہے جو خیال کو وجود دینے میں معاون ہے۔ افسانے کو تکمیلیت ادا کرنے کے لیے ایک موضوع تکنیک ضروری ہے۔ اقسام: افسانہ سماجی حقیقت نگاری اور تہذیب و ثقافت کی پیشکش کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ جہاں تک مختصر افسانہ کے موضوعات اور اقسام کا سوال ہے، اس کے لیے کوئی خاص حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ اردو میں مختصر افسانے کئی موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ ان موضوعات کی بنا پر افسانے کی ممکنہ اقسام کا تعین کیا جا سکتا ہے۔
افسانے کی درج ذیل اقسام ہیں۔ مقصدی یا نظریاتی افسانہ، جس افسانے میں کوئی مقصد یا نظریہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے اسے ہم مقصدی یا نظریاتی افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ افسانہ نگار جب افسانے میں کسی خاص مقصد یا نظریے کو بروئے کار لاتا ہے تو اس افسانے کو مقصد یا نظریاتی افسانہ کہتے ہیں۔ واقعاتی افسانہ، جس افسانے میں واقعات کو بھرپور تجسس حاصل ہو اور افسانہ نگار پلاٹ پر زیادہ زور دیان صرف کرتا ہے، یعنی واقعات ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ رونما ہونے لگتے ہیں، ایسے افسانوں کو ہم واقعاتی افسانہ قرار دے سکتے ہیں۔ نفسیاتی افسانہ، جس افسانے کی بنیاد کوئی نفسیاتی نقطہ یا کسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ ہو، اس افسانے کو ہم نفسیاتی افسانے سے موسوم کر سکتے ہیں۔ دور حاضر میں نفسیاتی افسانوں کی ہوا چل رہی ہے۔ کرداری افسانہ، جس افسانے کا مرکزی تاثر کسی کردار کی خصوصیات سے نمایاں ہو اسے ہم کرداری افسانہ قرار دے سکتے ہیں۔ معاشرتی افسانہ، جس افسانے میں کوئی معاشرتی مسئلہ پیش کیا جائے اسے ہم معاشرتی افسانے کا عنوان دے سکتے ہیں۔ رومانی افسانہ، جس افسانے میں کوئی رومانی واقعہ بیان کیا جائے یا جس افسانے کا موضوع عشق و محبت ہو اسے ہم رومانی افسانے میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزاحیہ افسانہ، تاریخی افسانہ، علامتی افسانہ کا ذکر ضروری ہے۔ اجزائے ترکیبی، اجزائے ترکیبی تو افسانے کے بھی وہی ہیں جو ناول کے ہوتے ہیں، مگر افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پڑھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ان اجزائے ترکیبی کا ذکر کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس معاملے میں اہل نظر کی رائے بدلتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پلاٹ، کردار، نقطہ نظر اور وحدت تاثر کے بغیر افسانے کا تصور ہی ممکن نہ تھا، لیکن زیادہ پرانی بات نہیں کہ بغیر پلاٹ کی کہانیاں لکھی گئیں اور نہ کہانی کہلائیں۔ پلاٹ سے مراد واقعات یا افسانے میں کوئی ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے تو اس کے مختلف اجزاء کی ترتیب افسانے میں کوئی قصہ پیش کرنا ہو تو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن کسی واقعے یا چند واقعات کے بغیر افسانے کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ اچھے افسانے کی شناخت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہ ہو۔ کردار افسانے کے لیے بھی اس طرح ضروری ہے جس طرح ناول کے لیے، لیکن افسانے کا پیمانہ مختصر ہونے کا سبب افسانہ نگار کی دشواریاں زیادہ ہیں۔ ناول نگار کو مختلف زاویوں سے کردار پر روشنی ڈالنے اور اس کے ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ افسانہ نگار کردار کا کوئی ایک ہی پہلو کامیابی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ بڑی محنت کر کے اس طرح تراشنا پڑتا ہے کہ وہ قاری کے دل میں گھر کر سکے۔ ناول میں کردار کا ارتقاء آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ افسانے میں اس کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ پریم چند کے افسانے نمک کا داروغہ، منٹو کا نیا قانون اور باپو گوپی ناتھ اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ فضا کے افسانے میں بہت اہمیت ہے۔ فضا آفرینی کامیاب افسانہ نگاری کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے کہانی کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کرش چند نے اس تکنیک سے اپنے افسانوں میں بہت کام لیا ہے۔ اسلوب افسانے کا ایسا حصہ ہے جس سے اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر افسانے کا فن غزل کے فن سے بہت ملتا جلتا ہے۔ مصرف ایک لفظ کی یہاں گنجائش نہیں، یہ کفایت لفظی کا فن ہے۔ افسانے کا اسلوب موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ افسانے کی زبان کو سادہ رواں ہونا چاہیے، مگر سادگی کے ساتھ دلکشی بھی ضروری ہے۔ آغاز و اختتام پر بھی افسانے کی کامیابی اور ناکامیابی کا مدار ہے۔ افسانے کا آغاز اس طرح ہونا چاہیے کہ قاری فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔